بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ان الذين كفروا، اب جو یہ نہیں جو ان باتوں کا انکار کر دے، اب وہ کون ہے؟ کفر کرنے والے۔ یہ اب خطاب مومنوں کی طرف آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے میثاق کی بات چلی تھی، تم نے میثاق کو نہیں توڑنا جیسے یہودیوں اور مسیحیوں نے توڑ دیا، تم پکے رہو۔ پھر ان کے میثاق توڑنے کی مثالیں دی، اس میں پھر حسد کی وجہ سے قتل کا ذکر آیا، پھر قتل و غارت کرنے والوں کے شدت سے اللہ نے بتایا کہ ان کے خلاف کیا قانون خدا کے ہیں۔ اب پھر خطاب آ گیا مومنوں کی طرف جو پہلے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، ابھی دوبارہ اس کی طرف آ گیا۔ اور پھر جو یہ نہیں کریں گے، خدا کے قرب کو تلاش نہیں کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے، اس کے راستے میں کوششیں نہیں کریں گے، یہ وہ ہیں ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، ان باتوں کو نہیں مانیں گے۔ لو ان لہم، اب خداوند عالم بات کو کلیئر فرما رہے ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، قیامت کے دن اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو، سب کے مالک ہو، آج جتنا کچھ زمین میں ہے سارا ان کی پراپرٹی ہو، قیامت کے دن ان کو دے دیا جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور بھی ہو ان کے پاس، ساری دنیا ان کی ہو، اس کے خزانے سب کچھ ان کا ہو، اور اتنا ہی اور بھی ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ اس لیے ان کے پاس ہو تاکہ فدیہ دے کر، جرمانہ فائن پے کر کے اپنے آپ کو قیامت کے دن عذاب سے چھڑا لیں، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے۔ یعنی خدا کہہ رہے بھول جاؤ، قیامت کے دن کچھ دے کے بچ جاؤ گے۔ ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے، چونکہ قبول تو ہوتا ہے تقوی والوں سے، تو تقوی کی جگہ تو یہ دنیا تھی، وہاں نہیں تھی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کل گزری تھی۔ ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، چاہیں گے کہ آگ سے خارج ہو جائیں لیکن نہیں نکل پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مقیم یعنی جو رکا ہوا ہوتا ہے، رکے سے مراد کیا؟ یا مراد دائمی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ پھر وہی ہے، آج کل کے جو حقوق انسانی کا ہم نے سلیبس پڑھا ہے اس میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بندے نے چوری کی، کسی کی جمع پونجی لوٹ کے لے گیا، وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا، اس کے بچوں کی تعلیم، اس نے جو جن لوگوں کو لوٹا ان کی تکلیف نہیں ہے، اس کے ہاتھ کٹنے کی تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ یہ اللہ سے زیادہ اس کا مخلص ہے۔ یہ سب نقص ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان سے زیادہ مغرب کے مفکروں پر ایمان ہے، ان کے فلسفے پر ایمان ہے، اللہ کے فلسفے پر ایمان نہیں۔ یہ سزائیں کس لیے؟ تاکہ عبرت بن جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو اس کی تفصیلات بیان ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹافی کسی کی جیب سے نکالی تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، یوں نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کی شرائط اور اس کی جو سنت میں احادیث میں بیان کی گئی، لیکن جب وہ چوری ثابت ہو جائے پھر اب مولا نے ہاتھ کاٹا ہے۔ معروف واقعہ ہے کہ وہ تھا بھی چاہنے والا لیکن اس سے ہو گئی، اس نے کر لی، مولا نے ہاتھ کاٹا، اور وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر تازہ تازہ زخم لے کے باہر نکلا وہاں سے، تو جو منافق تھے وہاں پر انہوں نے تانا دیا کہ تو بڑا علی سے پیار کرتا تھا اور علی تیرے ساتھ کیا کیا۔ وہ چونکہ پکا مومن تھا،
نام کا مومن نہیں تھا کہ اس نے ان سے کہا کہ علی نے تو مجھ پر احسان کیا، علی نے تو مجھ پر خدا کا قانون جاری کیا، اس نے تعریفیں شروع کر دی۔ اسی طرح ایک شاعر تھا جو مولا کی شان میں قصیدے پڑھتا تھا، اس نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے شراب پی لی، دوست بھاگ گیا، یہ پکڑا گیا، مولا نے بندے بھیجے، یہ پکڑا گیا۔ مولا نے اس پر شرابی کی حد جاری کی، اس کا قبیلہ آ گیا، ہمیں پہلے لوگ آپ کی وجہ سے بڑے تانے دیتے ہیں کہ تم بڑے علی کے وہ کرتے ہو اور شانے پڑھتے ہو، اب اگر آپ نے ہمیں سزا دی ہمارے ہاتھ پلے تو کچھ نہیں رہ جائے گا۔ مولا نے کہا دوں گا سزا۔ مولا وہ ہے ہی نہیں کہ جو قصیدے سن کے تو اللہ کے قانون کو چینج کر دے۔ انہوں نے اس کو کوڑے بھی مارے اور 10 ایکسٹرا مارے، کیونکہ ماہ رمضان تھا۔ ادھر بعض لوگ ماہ رمضان میں نے دیکھا مولا کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھا ہوا، تو مولا کو جب پیشی ہوگی تو پتہ چلے گا نا۔ تو 10 ایکسٹرا مارے تو غصہ آیا ان کو، کہا کہ چلے آپ نے ہماری بات تو نہیں مانی، آپ نے بندے کو مارا ہے، چلے یہ ہم نے کر لیا۔ قبیلہ دیکھ جو خاندانی جوش ہوتا ہے، غیرت برادری کی کیسے مارنے، کہا کہ تو اب مار تو لیا آپ نے، ایکسٹرا کیوں مارے آپ نے؟ مولانا نے کہا اس لیے کہ اس نے حد کے حرمت کی ہے اللہ کے مہینے کی، ایکسٹرا 10 اس لیے مارے۔ یہ مولا علی ہے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ شام ٹرانسفر ہو گیا، بندہ شام چلا گیا، وہاں پر شاعری کے میں فن دکھاؤں گا، چونکہ یہاں پر تو مار پڑتی ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اصل قانون خدا ہے جس کی پاسداری ہونی ہے۔ اگر میں قانون خدا پہ عمل نہیں کرتا اور میں شاعری کر رہا ہوں اہل بیت کی شان میں، نہ، شرابی ہے ادھر سے شاعر بھی بڑا زبردست ہے، بڑی بڑی باریک لطیف منقبتیں کی ہوئی ہیں۔ اگر منقبتوں میں تاثیر ہے تو وہ تجھے یہاں پر تیری اصلاح کا سبب بن جائیں گی، لیکن اگر تو مرتے دم تک شرابی کبابی ہے تو پھر یہ کوئی اور چیز ہے۔ اس کی وجہ داد ہے جو ملتی ہے۔ اگر اہل بیت سے قرب ہوتا تو تجھے حیا آ جاتی کہ میں نے شراب نہیں پینی، میرا مولا علی ہوتا مجھے کوڑے مارتا یہاں پر، کہ جو میں ہر دوسرے دن پی رہا ہوتا ہوں مثال کے طور پر۔ یہ اپنا بنایا ہوا دین، واہ واہ سبحان اللہ کیا بات، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا اور جس کی پاسداری کے لیے اہل بیت قربان ہو گئے۔ اللہ العلی العظیم۔